جو یہ ہم جس بابرکت محفل کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کے اندر برکتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شامل ہوں گی. تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، درس شروع کرنے سے پہلے عمر بھائی نے ایک اور بھی توجہ دلائی تھی. میں اپنا تھوڑا سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میرا نام ضیاء الرحمن ہے. آسٹریلیا سڈنی کے اندر مقیم ہوں. آج کل آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں، اور میں جو ہوں وہ آئیکن ایک آرگنائزیشن ہے اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، اس کا ممبر بھی ہوں. تو اور اس کی شورا کے اندر جو ہے وہ اس کا بھی ممبر ہوں. تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے. انشاءاللہ ہم اس کے آگے جو ہے وہ اپنی سورہ کے اوپر آتے ہیں، سورہ فاتحہ. اچھا، سورہ فاتحہ کا جو تذکرہ ہے وہ میں نے اس وجہ سے یہ سورہ چوز کی ہے کیونکہ ایک تو یہ ہمارا پہلا درس ہے، یعنی میرا پہلا درس ہے. میں ایک شارٹ وزٹ پہ یہاں پہ آیا ہوا ہوں، کل میری واپس روانگی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس درس کے بعد کوشش کریں کہ قرآن مجید کی خود سے گھروں پہ جا کے جو ہے اس کا مطالعہ شروع کریں. اور کچھ گائیڈ لائنز، کچھ ٹپس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ کو وہ سمجھ آئیں تو بھی اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کسی بھی تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تفہیم القرآن کو پڑھیں کیونکہ وہ بہت ہی آسان ہے اور سمجھنے کے لحاظ سے بہت ایزی ہے. میں نے چند ایک تفاسیر کا مطالعہ کیا. ان میں سے ایک تفسیر تو نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی. یہ بھی بہت ہیلپ فل رہتی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے. اس کے تھرو بھی میں نے نوٹس وغیرہ کچھ اپنے پریپیئر کیے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. اچھا، قرآن مجید کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھ دوں کہ قرآن مجید کے ہمارے اوپر مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ ڈاکٹر اسرار اکثر اپنے دروس کے اندر جو ہے تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ان کا ہم جب بھی کبھی کسی محفل میں بیٹھیں تو ان کا تذکرہ ہم ریپیٹیڈلی کرتے رہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے. یہ ہے قرآن مجید کے اوپر کیا لے کر آنا؟ ایمان لے کر آنا. ایمان لانا سب میں ضروری ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے نا کہ قرآن مجید جو نازل کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے اس پہ جو ہے وہ ہم ایمان لے کر آئیں. نمبر دوسرا یہ کہ اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے جی. تیسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے. جب تلاوت کریں گے تو ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کا حق ہے قرآن مجید کا کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی عربک کلاسز کے اندر اگر آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ تشریح کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک ایسا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے کیا بن کے آیا ہے؟ میسج بن کے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کرنے کے لیے جو ہے وہ رسول کہلائے. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی میسج پہنچانے والا، میسنجر، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج ہم تک پہنچایا ہے. اب اگر اللہ جو کہ تمام کائنات کا رب ہے، جو کہ ابھی ہم اس کی تشریح میں بھی دیکھیں گے، تو ہم اس ہستی کے دیے ہوئے میسج کو نہ پڑھیں یا اس کے لیے ٹائم نہ نکالیں تو یہ ہمارے لیے کویسچنیبل بات ہو جائے گی. تو ہمیں ریگولر روٹین اپنا بنانا چاہیے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں. اچھا، یہ ہو گئی 3. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سمجھ لیا. سمجھنے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں. یہ بھی نہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ پڑھ کے بیٹھ گئے، عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ تو نہیں نا کہ آپ کو ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا ہے اور آپ نے ڈاکٹر کا وہ نسخہ لے کر آگے گھر پہ اور اپنی الماری میں جا کے رکھ دیا اس کو سجا کے، بلکہ اس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، ورنہ تو ٹھیک نہیں ہوگی طبیعت. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں نسخہ لے کر آؤں ڈاکٹر سے، اس نے آپ کو ایک پرسکرپشن آپ کو دے دی اور آپ جو ہیں وہ لے کے بیٹھ گئے اور آپ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور آخری چیز جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ تمام کے تمام حقوق ساتھ ساتھ کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کام کروں گا پھر دوسرا کروں گا پھر تیسرا کروں گا، یہ سارے عمل ساتھ ساتھ کرنے والے ہیں. تو آخری جو ہے وہ ہے اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ جو ہے نا وہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا، اور اس کو ہمیں
پوری انسانیت تک پھیلانا ہے، اس کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ میں سمجھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام کے تمام حقوق ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح ہے. تو آج ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. میں نے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو رکھی ہے، اور آج ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی، اپنی انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سورہ فاتحہ، اچھا اس کے اندر ایک چیز میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ کچھ مفسرین اور کچھ اسکالرز کے نزدیک یہ چیز ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. کچھ اسکالرز جو ہیں وہ اس کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے بسم اللہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو مفسرین کی اس کے اوپر ریسرچ ہے، میں نے اس کے اوپر زیادہ اسٹڈی نہیں کیا ہوا کہ یہ ان کی ریسرچ کن بنیادوں پر ہے. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہی یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کی گئی ہیں. تو ہم اس مباحثے میں نہیں پڑھیں گے کہ یہ حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اس چیز کے بجائے ہم کوشش کریں گے جو انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ ڈیولپ کریں انشاءاللہ تعالی. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اچھا سورہ فاتحہ کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ غیر روایتی وہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کرنی پڑتی ہے. اور دوسری کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ترتیب ہے مصحف کے اعتبار سے اس کو سب میں پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو یا کچھ شیئر کرنا چاہیں تو چند الفاظ میں، تاکہ ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ بچے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں انفارمیشن. تھوڑی سی میں بھی انلائٹن ہو جاؤں گا آپ کی انفارمیشن کے ساتھ اور نالج کے ساتھ، اور نہیں بھی بتا تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اس میں ایک تو سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا ضروری اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ایک وجہ تو یہ جی جی وہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے. بالکل صحیح بات ہے، ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں اس سورہ کو، ٹھیک ہے. اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی سورہ جس کے اندر 7 بار ہم جو نماز میں بار بار پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے. اچھا یہ چیز جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے جو کسی مفسرین نے کہی ہے، یہ میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایگزامپل کے طور پہ شیئر کر رہا ہوں. تو میرے گھر کے اندر جو ہے ہم لوگوں کے یہاں گھروں میں کام کرنے والے آتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک کام کرنے والی آتی تھی، میں چھوٹا تھا. تو ہم کیونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کام کرنے والی کو ہم ادی کہتے تھے. ادی مطلب بہن، سسٹر، ٹھیک ہے. تو وہ آتی تھی، اب وہ روز آ کے جو ہے نا والدہ سے سوال کرتی، ہاں جی آج کیا کام کرنا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ جو بھی یعنی گھر کا کام ہوتا تھا وہ ہر دفعہ آ کے جو ہے نا وہ ایک سوال کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس سے میرے ذہن میں ایک ری کنیکشن اس سورہ کے حوالے سے بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ڈیلی جو ہے نا یہ ایک سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آج کے دن اس ٹائم سے اس ٹائم تک اب میں نے کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کے بندے ہیں. اور اس کے اندر نا جب ہم ایکسپلینیشن میں جائیں گے تو یہ چیزیں ہمیں اور تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیولپ ہوگی کہ ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. ہر ایک کا ایک کے ساتھ ایک کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے نا، ریلیشن شپ ہوتا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے. اور اگر ہم سب کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں بھی، ہم آگے چلتے ہیں. سورہ کو جو ہے وہ ہم جیسا کہ میں نے خلیل الرحمن چشتی صاحب کا جو ہے ایک کتاب ہے قرآن کا نظم جلی، اس کے اندر انہوں نے بڑے خوبصورت سے چارٹس بنائے، فلو چارٹس بنائے، اور ہر سورہ کو جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھ نہ کچھ پیراگرافس کے اندر اور سیکشنز کے اندر، تاکہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ ایک پروفیسر ہیں اور ہم لوگوں نے تقریباً سبھی لوگوں نے میرے خیال میں اسکول میں پڑھا ہوگا، کالجز میں پڑھا ہوگا.
تو اگر ہمیں کوئی بڑی چیز سمجھنی ہوتی ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، کلاسیفائی کر دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے حصوں میں سیگمنٹ کر دیتے ہیں یا ڈائسیکٹ کر دیتے ہیں. اس سے سمجھنا چیز کو آسان ہو جاتا ہے. ایک بڑا اسٹرکچر ہوتا ہے تو اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت کام کیا ہے کہ سورہ کو جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو انہوں نے جو ہے، اور یہی آپ کو ڈویژن جو ہے وہ تفہیم القرآن میں بھی ملے گی، لیکن ایسی چارٹس کی فارم میں نہیں ملے گی. تو جب چارٹس کی فارم میں آپ کو مل جاتی ہے نا تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تھوڑی اور زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے. تو ادروائز اگر آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ اور اچھی ہو جائے گی. تو پہلا حصہ انہوں نے جو تقسیم کار کیا آیتوں کی، پہلی آیت سے لے کے چوتھی آیت تک، ٹھیک ہے، اس کے اندر آداب دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانیت کو سکھائے ہیں. اس کے اندر آداب دعائیں کہ دعا کا آغاز کیسے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ہم اس ہستی کو پہلے پہچان لیں کہ جس سے ہم وہ عرضی اس کے حضور پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ہے استحقاق دعا. انہوں نے جو ٹائٹل دیا ہے استحقاق دعا کا دیا ہے، یعنی اب اپنے بارے میں بھی جاننا چاہیے. ایک تو رب کو جاننا چاہیے، یعنی ہستی کو جاننا چاہیے، اس ہستی کو اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بھی پہچان لے کہ میرا کیا خود کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تیسرا یہ کہ اصل دعا جو ہے نا وہ آئے گی آپ کی آیت نمبر 6 کے اندر، اور پھر جو ہے وہ چوتھا پیراگراف وضاحت دعا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ آگے جو کیا نام ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس سے اس کا کیا ربط بنتا ہے، کیا کنیکشن بنتا ہے، اور اس کا پہلی سورہ ہونا کیوں ضروری ہے. اچھا، یہ جو سورہ جو ہے، ایک مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے وہ انسان کی طرف سے سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن جو ہے جواب کی صورت میں ہمیں دیا ہے. یہ کوشچن ہے، اس کوشچن کا آنسر جو اللہ تعالیٰ نے، تو ہم اس سورہ کو ہر سورہ کے ساتھ رکھ کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سورہ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت جو ہے فرماتے ہیں. اچھا جی، ابھی تک کی باتیں کچھ انڈرسٹینڈ ہو رہی ہیں یا میں بالکل ڈیفرنٹ پچ پہ چل رہا ہوں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ جی اچھا، تھوڑی سی اسی لحاظ سے میں نے بھی اس کی ایک سیگمنٹیشن کی ہے، اور وہ سیگمنٹیشن یہ ہے کہ یہ ایک طریقے کا کور لیٹر ہے. جو سورہ فاتحہ ہے ایک کور لیٹر ہے، ایک ریزیومے ہے. جیسے کہ ہم اپنی کسی آرگنائزیشن کے اندر ریزیومے دیتے ہیں نا، ویسے یہ امت کی طرف سے، ہول امہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک لیٹر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی ہے. اس عرضی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تو اس کی جو پہلی 4 آیاتیں ہیں اس کے اندر ہم ریفر کر رہے ہیں ٹو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس کو ہم یہ درخواست دے رہے ہیں، ٹو جیسے ہم لکھتے ہیں نا، کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں پہلے کسی کو جس کو ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے تو ٹو لکھتے ہیں اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی آرگنائزیشن کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا وہ سی ای او ہے یا جو بھی اس کی ٹائٹل ڈیزگنیشن ہے، سب چیز اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو پہلی آیت سے چوتھی آیت تک یہ ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنی ریلیشن شپ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے وہ ہم جو ہے وہ بتاتے ہیں. اس کے بعد جو آیت آتی ہے، اور پھر تیسری جو آیت ہے اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم، تو وہ جو چاہت ہے وہ بس اصل میں کیا ہے کہ ہم کو بتائیے وہ جاب ڈسکرپشن. جو میں نے ابھی ایک اپنی گھر کے اندر جو کام کرنے والی آتی تھیں جن کو عدی کہتے تھے، تو ان کا جیسے میں نے تذکرہ کیا، وہ بار بار آ کے پوچھتی تھیں جی ہمیں بتائیں کہ آج کا کیا کام کرنا ہے. حالانکہ پتہ تو ہوتا تھا کہ کام کیا کرنا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی پتہ ہوتا تھا، ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی سچویشن. تو اسی طریقے سے ہم بھی اللہ کے حضور جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ اپنی عرض پیش کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آج مجھے کیا کام کرنا ہے، آج میرا جاب ڈسکرپشن دیجیے مجھے، ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ قرآن کریں، اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مطالعہ قرآن کریں اور اس کو سمجھیں. جب سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. سوال تو کر رہے ہیں
لیکن یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ہم انڈرسٹینڈنگ لیں اور پوری قرآن کی، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں ہم آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے پہ دوبارہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جو لفظ ہے بیسیکلی اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے الحمدللہ کا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ اپریسیشن ہے بیسیکلی۔ ہم کسی چیز کو تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ زبردست چیز بنی ہوئی ہے، کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کا شکر بھی ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں شکر کا مفہوم بھی ہے شامل ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے فرض کریں ایک گاڑی ہے، اس کو میں استعمال کرتا ہوں اور وہ بہت اچھی گاڑی ہے تو میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں، ٹھیک ہے، شکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ شکریہ کے اوپر ایک امپورٹنٹ قسم کی ایک کلپ، ہم کیونکہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو آسٹریلیا کے اندر ہم دعویٰ ٹو نان مسلمز اور لوگوں کو، کیونکہ اس کا حق صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے قرآن کا، ہمیں اوروں تک بھی یہ، جیسے میں نے کہا نا کہ دعوت پہنچانی ہے، تو اس کے لیے مختلف دعویٰ کے لیکچرز ہوتے ہیں۔ تو ایک لیکچر کے اندر میں نے بڑی اچھی بات، ایک صاحب نے جو ہے نا بڑی اچھی ایگزامپل دی اس کے حوالے سے، کہ فرض کر لیں کہ آپ کو کوئی شخص ارب پتی ہے، بہت ارب پتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ ایسے ہی دے دیتا ہے، خوش ہو کے آپ کو دے دیتا ہے، آپ کم سے کم اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ کم سے کم کیا کہیں گے؟ اس کو شکریہ ادا کریں گے، شکریہ ادا کریں گے نا ہم اس کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ یہی سوال کرتا ہے نان مسلم سے کہ اگر کوئی آپ کو آ کے جو ہے وہ اتنے لاکھوں روپے دے گا اور آپ جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کریں گے، تو اب اس نے سوال تھوڑا سا چینج کرتا ہے، بولتا ہے کہ اگر وہ لاکھوں روپے دے لیکن آپ سے بولے مجھے آپ کی آنکھ چاہیے، یا آپ کا جو ہے وہ کوئی اور آرگن چاہیے، ٹھیک ہے، تو فرض کر لیں وہ آپ سے بولے کہ آپ کے دونوں گردے چاہیے، تو آپ کیا اس کو دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ تو اب اس چیز کو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی پیسے دیے ہوئے آنکھیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، سانس لے رہے ہیں ہم 24 آورز، تو ہمیں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اور میرا بھانجا ہے اسعد یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک، اس نے بھی بڑی اچھی ایک بات رکھی، کہتا ہے کہ جو انسان کے ڈفرینٹ سیلز ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک جاب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جاب یہ ہے کہ میری آنکھ ہی دیکھتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میری ناک دیکھنے لگ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، بتائی ہوئی ہے۔ تو ہمارے اعضاء کس کے تابع ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی ایک ہمیں امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری پوری باڈی جو ہے نا وہ مسلمان ہے۔ اصل میں مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سرنڈر کر دینا یا اس کی حکم عدولی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری اگر باڈی کو دیکھیں تو ہمارے باڈی کے تمام اعضاء کس کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی الحمدللہ کی حوالے سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ورڈ آ رہا ہے رب کا لفظ جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ ایک ان کا کتابچہ ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں۔ تو یہ کچھ ہوتے ہیں لفظ، ان کی ڈائریکٹ میننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہیں گے دروازہ، تو دروازے کی ڈائریکٹ میننگ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دروازہ ہے، فرش ہے، چھت ہے اور کار ہے، یہ ہمیں ڈائریکٹ میننگ سمجھ آ رہی ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، میننگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں رب بھی ایک اسی طریقے کا لفظ ہے اور رب کے کئی سارے مفاہیم ہیں۔ تو اگر ہم تفسیر کے اندر جائیں گے تو ہمیں وہ تمام کے تمام مفہومات مل جائیں گے، لیکن رب کے 1-2 مطالب میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اس درس کے بعد اگر آپ ساتھیوں کو موقع ملے تو ضرور آپ مطالعہ کریں، جیسا کہ میں بار بار اس چیز کا کہہ رہا ہوں، تفسیر کا، اور آپ کو پھر وہ اور باقی مطالب بھی جو ہے نا وہ سمجھ آئیں گے اور پتہ چلیں گے۔ تو رب کا ایک مفہوم ہے آقا کا، اور اسی مفہوم کو ہم لے کر جو ہے وہ آج کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں، کیونکہ آگے جو آیات آئیں گی وہ اس مفہوم سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز رب کا مطلب یہ بھی ہے پرورش کرنے والا، نگہبان، ٹھیک ہے۔ اور رب المال ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ہماری عربی زبان کے اندر۔ رب المال کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کے اوپر تصرف رکھے، یعنی آپ کہیں کہ اس کو گھر کا مالک ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یعنی اس گھر کے اوپر میرا تصرف ہے، میں اس کے معاملات کو چلانے والا ہوں، میں اس کو جیسے چاہے اس کے اندر رد و بدل کر سکتا ہوں۔ تو رب کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور یہ زیادہ یعنی وہ مفہوم ہے۔ اسی حوالے سے میں نے جیسے کہا رب المال انسان کو بھی یعنی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا جس کے پاس مال ہے وہ اس کا تصرف رکھتا ہے، رب المال ہے، صحیح ہے۔ اور یہ ٹرمنالوجی جو ہوتی ہے وہ آپ کو اسلامک فائنینس کے اندر اگر آپ کبھی اسٹڈی کریں گے تو اسلامک فائنینس اس میں کبھی کبھار شاید آپ کے سامنے آئے اگر کوئی لیکچر اس کے اوپر سنیں۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دو بہت ہی بہترین آپ کہہ لیں کہ مبالغے کے صیغے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ہم استعمال کر رہے ہیں کہ وہ رحمان ہے، مرسیفل ہے، موسٹ بینیفیشینٹ اینڈ موسٹ مرسیفل۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، تو ہم نے پہلے رحمان کہا اور پھر اس کے بعد اور یعنی اس کے اندر اضافہ کرنے کے لیے رحیم بھی کہا کہ وہ بہت مرسیفل ہے۔ تو اب یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اسی کانٹیکسٹ کو آپ لوگ سب حضرات جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کر رہے ہیں، عرضی پیش کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو ہم بار بار پکار رہے ہیں اور ڈیفائن کرتے جا رہے ہیں کہ وہ ہے کون سی ہستی، اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرنلائز کریں گے اس چیز کو، اتنی زیادہ اس ہستی سے ہمیں محبت ہوتی چلی جائے گی۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ دین کا لفظ بھی اگین ایک ایسی اصطلاح ہے، ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جس کے کئی مفاہیم ہیں۔ اس کا ایک مطلب جو ہے وہ سسٹم کا بھی ہے کہ ایک پورا سسٹم، ایک نظام جو ہے وہ بھی ہے۔ یہ بھی ہے کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا فل پاور کے اندر ہوں گے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بات اور سوال یا کوئی بات کہہ سکے۔ تو روز جزا کا مالک ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی ہم یہ بھی اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اپنی جو کور لیٹر دے رہے ہیں نا اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ والی جو صفت ہم نے بیان کی ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہمیں جواب دہی جو کہہ لیں کہ جو اس کی ایک فلو چل رہا ہے سورہ فاتحہ کا، یہ آہستہ آہستہ جو وہ ہے نا آپ کہیں کہ جاب ڈسکرپشن کے بعد ہم جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا تو وہی اس جاب کے اوپر ہم آتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ ہم نے جو یہ ایاک نعبد جو لفظ استعمال کر لیا نا، تو اس کے اندر ہم نے ساری امت نے، سب لوگوں نے، نا کا مطلب جو ہے جو ہم نے نون لگا دیا، تو ہم سارے مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، بینگ اے امہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، انڈیویجول کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے۔ ہاں انفرادی نمازیں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن انفرادی نماز کے اندر بھی آپ کے ساتھ 2 فرشتے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی تمام جو کارروائی ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نعبدو ہے،
اس کا مطلب ایک تو یہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بھی ایک بڑا مفہوم ہے، ایک چھوٹا مفہوم نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. یعنی ہم حلال و حرام کی تمیز کریں گے، ہم جو ہے وہ تمام جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب جب ہم نے یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا اور اس چیز کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے عرضی پیش کر دی، تو ہم نے بولا یہ ہم نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے نا، کہ ہم جو ہے وہ تیرے بندے ہیں، ہم سے یہ کام نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے اندر بہت ساری ایسے بھی مسئلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہمارے اندر ان بلڈ رکھے ہیں. وہ مسئلے کیا ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں. انسان کا لفظ جو ہے وہی اس چیز کو بیان کرتا ہے. انسان وہ مخلوق ہے جو کہ بھولنے والی مخلوق ہے. اکثر ہم بھول جاتے ہیں، ایرر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے فوراً یہ بھی کہا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں تیری نصرت بھی چاہیے، ہمیں گائیڈ لائن پہ رکھ. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیویٹ ہو جائیں. اب یہ جو گائیڈ لائن والی بات ہے وہ نیکسٹ سورہ میں آ رہی ہے، نیکسٹ اس میں آ رہی ہے، جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ او اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم. ٹھیک ہے، اور صراط مستقیم جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان شارٹیسٹ پاتھ کو صراط مستقیم کہیں گے، جو اسٹریٹ پاتھ ہوتی ہے نا. اور وہ اسٹریٹ پاتھ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. تو اسی وجہ سے قرآن کریم کے بالکل شروع میں اس سورہ کو رکھ دیا گیا، تاکہ اگر آپ کو ہدایت چاہیے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور یہی ہم آج دیکھتے ہیں کہ امت جو ہے وہ جس بھی حال کے اندر ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کے مطالعے کو چھوڑ دیا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ذبح علی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل جو مسلم امہ کا حال ہوا ہے. یعنی اس کے آگے جب میں سورہ بقرہ کا تذکرہ کروں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات رکھوں گا. زیادہ ہم سورہ بقرہ کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس میں اس کے ریفرنس سے آپ کو تھوڑا سا سورہ بقرہ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک مطالعے کی نا خواہش پیدا ہو، اسٹڈی کرنے کی خواہش پیدا ہو. اور آپ جو ہیں انشاءاللہ، اور آپ میں سے عموماً تمام لوگ میرے خیال میں مطالعہ کرتے ہوں گے، لیکن اس کے اندر اگر کہیں کوئی جھول ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو دور کیجئے. اچھا جی، اب ہم نے سیدھے راستے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر دی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے آگے جو ہے نا اب ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ کیسا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ سیدھا راستہ جو ہے ان لوگوں کا راستہ ہو جن پر تو نے انعام فرمایا. ٹھیک ہے، تو ایک ہم نے لوگوں کی کیٹیگری بتائی. ٹھیک ہے، پھر دوسری کیٹیگری ہم بتا رہے ہیں جو معتوب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض نہیں ہوا، اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ 3 طرح کے افراد ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا اس کے اندر سورہ فاتحہ میں، اور کہا کہ یہ 3 ایسے لوگ جو ہیں ان میں سے ایک کون سے ہیں؟ رائچیس پیپل ہیں. ٹھیک ہے، باقی 2 جو ہیں یا تو بھٹکے ہوئے ہیں یا معتوب ہو گئے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ فاتحہ کا. اور اب میں آگے چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ سورہ بقرہ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو وہ رکھوں، اور اس کا ربط پتہ چلے کہ سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ کے ساتھ جو ربط ہے. ویسے جیسے میں نے کہا کہ تمام صورتوں کے ساتھ ہے، لیکن خاص طور پر سورہ بقرہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اچھا، جو سورہ بقرہ ہے اگین خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان 5 حصوں میں تقسیم کرنے میں ایک تو ابتدائیہ ہے، باقی جو ہے وہ ہے کہہ لیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی ہم سے پہلے جو امت تھی اس کے بارے میں قرآن کے اندر تذکرہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا تذکرہ آئے گا کہ ہم لوگوں کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے. پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے جاب ڈسکرپشن مانگی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جاب ڈسکرپشن دے رہے ہیں. صحیح ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم سے پہلے ایک مینیجر پہلے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر چکے ہیں اس دنیا کے اندر.
ٹھیک ہے. خلافت کے لیے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے ہم لوگوں کو؟ خلافت کے لیے. ٹھیک ہے. تو خلافت کا جو بار تھا وہ کسی ایک امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. ٹھیک ہے. اس امت کا نام کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جو پہلے ہم سے پہلے والی امت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل تھی. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے جو جو کام کیے، جو جو سازشیں کیں، جو جو یعنی گناہ کیے، جو چارج شیٹ تھی وہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے آپ کو نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد اب نیولی اپوائنٹڈ امہ، نیولی اپوائنٹڈ مینیجر اور نیولی اپوائنٹڈ خلیفہ ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ اچھا وہ غلطیاں کیوں بتائی گئیں کہ یہ بتایا تھا کہ جیسے ہم نے کسی گھر کے اندر کسی ملازم کو ہائر کیا، اب وہ وقت پہ نہیں آتا تھا، دیر سے کام کرتا تھا، کوئی چیز سلیقے سے نہیں رکھتا تھا، جو احکامات دیے جاتے تھے ان کو فالو نہیں کرتا تھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں نا. اور دوسرے بندے کو ہائر کرنے سے پہلے اس کی تمام برائیاں بتاتے ہیں، یہ وہ کر کے گیا تھا، اب تم نے یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم لوگوں کو بتایا کہ پہلے والی امت نے یہ کام کیے تھے، یہ غلطیاں کی تھیں، اور اب جو کہ تم ہو اس رسپانسبلٹی کے اوپر، تو اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس کام کو سر انجام دو. اور پھر ہمیں احکامات دیے کہ ان احکامات کے اوپر جو ہے ان کو فالو کرو. اور پھر یہ بتایا کہ کیونکہ وہ جو امت تھی پرانی والی امت، وہ کون ہو گئی؟ وہ معتوب ہو گئی، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو مجھ سے دعا بھی مانگو ایک، اور وہ دعا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے ان لوگوں کے اوپر نصرت دے، ان کے اوپر فتح یابی دے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کیا ہیں؟ باغی ہیں. وہ جو ہیں اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، فرما بردار نہیں ہیں. اور آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک تذکرہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ان بندوں کو زمین کے اوپر بھیج رہے ہیں، یہ تو خوریزی کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کے اندر کیسے خوریزی کی جا رہی ہے، آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا. تو یہ وہی بنی اسرائیل وہ امت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر آگے جا کے جو ہے وہ جہاد کے احکامات بھی آتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو بتا کے میں انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں. اس کے بعد جو آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہوں، سوالات ہوں، اگر میں جواب دے سکا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جواب دوں، اور ادروائز جو ہے وہ عمر بھائی کے پاس ہے مائک. پھر کہ پہلی صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے جس کو میں جاب ڈسکرپشن سے تعبیر کر رہا ہوں، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی دیں. اور جیسے ہی ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو پہلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ فوراً سے جیسے ہی ہم نے یہ درخواست کی ہے فوراً سے کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فوراً سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے تم لوگوں کے لیے. اب انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سب کچھ دے دیا، اب ہمیں اپنے آپ کے اندر گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. مجھے خود بھی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، آپ تمام ساتھیوں کو بھی اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو بھی رہیں اور پوری کوشش بھی کریں کہ ہم مطالعہ قرآن کو جو ہے نا اپنا معمول بنائیں. تو اس کے اوپر جو ہے میں اپنا درس کا کمپلیشن کرتا ہوں. اور سورہ بقرہ کی جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ امامت کی تبدیلی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم اپنے درمیان میں سے کسی نہ کسی کو امامت کے حوالے سے ایک پورا میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ابھی تو خیر وہ موقع نہیں ملے گا، اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ جڑیں اور مل کر جو ہے نا وہ اس فریضہ اقامت دین جو کہ مین ہماری جاب ڈسکرپشن کا پارٹ ہے، اور اس امامت کا جس کی تبدیلی کی گئی ہے اس کا پارٹ ہے، اور اتحاد امت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کام کریں تاکہ ہم جو ہیں امام وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو ٹاپ پہ ہوتا ہے. ابھی ہم ٹاپ پہ نہیں ہیں، ہم مغلوب ہو چکے ہیں.
تو ہمیں واپس اپنی اس امامت کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر. تو اس پہ میں انشاءاللہ اپنی اس ٹوٹی پھوٹی جو گزارشات تھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سننے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ قرآن کے حوالے سے اور زیادہ بڑھائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی قرآن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی بہت شکریہ صاحب. جی بڑا اچھا ماشاء اللہ سے قرآن دیا.